الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، آج کا دن بڑا ہی مقدس دن ہے، عید الاضحیٰ، یعنی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والے تھے، جس کے فدیے میں اللہ رب العزت نے بدل کر ایک دمبا رکھ دیا اور ذبح عظیم کا مقام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذمے میں آیا۔ تو چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی مقدس دن ہے، یعنی قربانی کا دن ہے۔ در حقیقت یہ قربانی صرف ایک جانور کی قربانی ہی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کی قربانی دی، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی وطن کی، اپنی اولاد کی، ہر چیز کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا مقام خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے جن کی بارگاہ میں ہم صبح شام نماز کے اندر ہم درود السلام کے گجر نچھاور کرتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے۔ برادران ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبکہ وہ چھوٹے سے بچے تھے، اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دونوں کو لے جا کر صفا مروہ کی وادیوں میں چھوڑ آئے، بی بی حاجرہ نے کہا اپنے شوہر نامدار سے، آپ ہمیں یہاں پہ آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا رب کی مرضی ہے اس میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، اس میں اللہ رب العزت کی مرضی ہے، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بی بی حاجرہ نے کہا کہ اگر یہ رب کی رضا ہے، اگر رب چاہتا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ وہ مقام کیا تھا؟ دور دور تک ریگستان یا چٹان یا پہاڑیں، جہاں پر نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ پانی ہے، کچھ نہیں، چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی۔ بی بی حاجرہ کو دے کر اور ننھے اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ گئے، اور دعا بھی کہ اللہ رب العزت یہاں پر خیر برکت عطا فرما، بے شمار پھل عطا فرما، اور یہاں کی وادی کی محبت لوگوں کے دلوں میں عطا فرما۔ تو چنانچہ آج ہم نظارہ دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے لخت جگر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتا ہے کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کریں۔ ایک دن آتا ہے خواب، تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میرا وسوسہ ہے،
لیکن دوسری بار بھی خواب آتا ہے، تیسری بار بھی خواب آتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم یہ خواب سچا ہے، تم اپنے لخت جگر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ننھے اسماعیل کو تیار کرو تاکہ میں اپنے دوست کے پاس جاؤں، کیونکہ اس کے پاس دعوت ہے۔ وہ بھی ننھے اسماعیل کو تیار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے کہہ کر اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں۔ ادھر شیطان دیکھتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگے ہیں، تو چنانچہ بہکانے کا کام بی بی ہاجرہ کے پاس آ کر شروع کیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ننھے اسماعیل کو تمہارے شوہر نامدار کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ دعوت میں نہیں بلکہ وہ تمہارے ننھے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ کہتے ہیں کون باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا میں بھی یہ تو ہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ بی بی ہاجرہ کہتے ہیں کہ اگر یہ رب کی رضامندی ہے، اس رب چاہتا ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اے شیطان لعین یہاں سے بھاگ، اور آپ نے کنکریاں دے ماری اور اس کو بھگایا۔ اس کے بعد وہاں پر اس کا حربہ نہیں چلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ننھے اسماعیل کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے۔ تو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر میرے والد محترم راضی ہیں، میرا رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اے شیطان لعین یہاں سے بھاگ۔ آپ بھی کنکریاں لے کر اس کو مارتے ہیں اور بھگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے شیطان، اور کہتا ہے ایک خواب کی بنا پر تم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی کا خواب رحمانی ہوتا ہے، شیطانی خواب نہیں ہوتا۔ وہ صبح صادق کی طرح روشن ہوتا ہے۔ تو چنانچہ آپ نے بھی اس کو کنکریاں ماری اور اس کو بھگا دیا۔ تو اس طریقے سے رمی جماعت جو حج کے موقع پر کیا جاتا ہے، چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، یہی اللہ والوں کی سنت اور ان کی ادا ہے۔ اللہ رب العزت کو پسند آئے تو تا قیامت تک لوگ وہاں جاتے اور رمی جماعت کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ہی فرزند ہیں، دیکھیے کیا عظیم قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ آزاری کر کر اللہ رب العزت سے نیک اولاد کی تمنا کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو نیک اولاد عطا فرمائی۔ پہلے آپ کی بی بی سارہ سے شادی ہوئی تھی، بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد بی بی ہاجرہ سے شادی ہوئی، تو بی بی ہاجرہ سے ایک ہی لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کا ایک بیٹا ہو تو وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ کیا نہیں محبتیں نچھاور کرتا ہو، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا، ایک ہی بیٹا دیا اور اس ایک ہی بیٹے سے آزمانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی برضا ہوئے اللہ رب العزت کے فرمان پر، اور اپنے لخت جگر سے پوچھا، مشورہ کیا۔ اور یہ مشورہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام منع کرتے تو کرتے نہیں، بلکہ یہ نہیں تھا، بلکہ اپنے فرزند ارجمند کا امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ثابت قدم رہتا ہے نہیں، زبردستی بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن تیار اس لیے کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جائے۔ تو چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، یا ابتی افعل ما تؤمر،
اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر دیجئے۔ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اے ابا جان، اتنا ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے کہ میں کئی ہل کر آپ کے کپڑوں کو پراگندہ نہ کر دوں کہیں، اور مجھے پلٹا دیجیے، اپنا چہرہ میرے چہرے سے پلٹا دیجیے، کہیں مجھ کو دیکھ کر آپ شفقت میں نہ آ جائیں، محبت میں نہ آ جائیں، اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے اور اس کے بعد ذبح کیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، تیز چھری ہیں، اور اللہ رب العزت کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز چھری لے کر ننھے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر پھیرتے ہیں، تو چنانچہ بارہا پھیرتے ہیں، لیکن چھری کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارہا چھری کو حکم دیتے ہیں کہ چل، رب ذوالجلال والاکرام چھری کو حکم دیتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ۔ وہی چھری اگر پتھر پر مارتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، لیکن ننھے اسماعیل کی گردن پر چلتی ہے تو بالکل منڈ سی ہو جاتی ہے، چلتی نہیں، مشیت الہی ہے۔ ادھر اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے جاؤ اور لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ تو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، کہ چنانچہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صدائے بلند کرتے آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صدائیں ان کی سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پھر ننھے اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ دونوں کی صدائیں سنتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہیں۔ تو جو ہم ایام تشریق میں جو تسبیح پڑھتے ہیں، تو چنانچہ یہ تین بزرگ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ یہ مقدس تکبیر ہے جس کو ہم ورد کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ایک مرتبہ اس تکبیر کی صدائیں بلند کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران ملت، اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں پر دمبا رکھ دیتے ہیں، اور وہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ ننھے اسماعیل مسکراتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، فَصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قربانی کو قبول فرمایا، اور صرف قبول ہی نہیں فرمایا، تا قیامت تک کے لیے یہ سنت ابراہیمی بھی ہو گئی اور سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے، چنانچہ آپ نے قربانی کی، 2 دمبے ذبح کی، اور ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری قربانی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کو بھی یاد کیا، جو گناہ گار امت ہے ان کی طرف سے بھی قربانی کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو صاحب استطاعت ہوں اپنی قربانی دینے کے بعد، جس پر جو مالک نصاب ہے جو دے سکتا ہے قربانی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دمبا ان کے احصال ثواب کے لیے ذبح کریں۔
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک دمبا تو آپ کی طرف سے، دوسرا دمبا؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا۔ تو برادران ملت، اس عمل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو صاحب ثروت ہے، مالک نصاب، ہر ایک کے پاس یہ ضروری ہے کہ جو مالک نصاب ہوں کہ وہ قربانی کریں، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی جس کے پاس ہوں۔ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، تو چنانچہ اتنا پیسہ یا اتنا سونا چاندی جس کے پاس ہوں تو چنانچہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات گھر میں ایک آدمی ہی قربانی کرتا ہے، اور یہ گمان میں ہوتے ہیں کہ تمام گھر والوں کی طرف سے نہیں، گھر کا جو بھی فرد ہے جو بالغ ہے اور بالغ کے نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو چنانچہ حاجت اصلیہ جتنا اس کا سامان ہے، یعنی جس سامان جو اس کے پاس سامان ہے جس سے زندگی گزر بسر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کتنا سامان ہے، 7.5 تولہ سونا 52 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے اتنی رقم، تو چنانچہ وہ مالک نصاب ہوا، وہ صاحب نصاب ہوا، اور چنانچہ اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ عموماً گھر کے عورتوں کے پاس اتنا سونا موجود ہوتا ہے، لیکن مرد حضرات ہی قربانی کرتے ہیں، ایسا نہیں، ان کی طرف سے بھی وہ قربانی کریں۔ جو بالغ ہو تو وہ قربانی کرے، بچوں کی طرف سے اگر کوئی کر رہا ہے تو ثواب ملے گا۔ تو چنانچہ اگر وہ مالدار ہیں تو ان کے پاس قربانی کرے یا نہ کرے ضروری نہیں ہے، لیکن جو بالغ ہے اور صاحب استطاعت ہو وہ قربانی کریں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو صاحب نصاب و مالک نصاب ہوں، اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا کہ اس قربانی کے صلے میں کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ قربانی کے جب بندہ قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے جانور، تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس کے بال کے بدلے، یعنی جانور کے جتنے بال ہوں گے تو اس کے بدلے اس کو اتنی نیکیاں عطا کی جائیں۔ سبحان اللہ۔ بکرے کے اوپر کتنی بال ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ وہ گن نہیں سکتے۔ پھر صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون، یعنی یہ شیپ، یعنی جو دمبا ہوتا ہے اس کے اوپر تو اون ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ اون کے ہر رونگٹے کے بدلے، ہر رونگٹے کے بدلے، اون کے ہر ریزے کے بدلے اللہ رب العزت اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العزت کو سب سے پیارا عمل وہ قربانی ہے، وہ قربانی سب سے زیادہ پیارا عمل ہے، یعنی اس کے بدلے آپ چاہے کتنی بھی نیکیاں کریں، اللہ رب العزت کے پاس سب سے زیادہ مقبول آج کے دن ہے تو وہ قربانی ہی ہے۔ تو چنانچہ قربانی آپ کی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانی، تمہارے جو جانور ہیں جو تم ذبح کرتے ہو، یہ بروز قیامت تمہیں پلسراج سے اتار دیں گے۔ تم جانور پر سوار ہوں گے اور پلسراج سے گزر جاؤ گے، یہ اجر تم کو ملے گا، قربانی کا بدلہ یہ ملے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کے مطابق فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ رب العزت کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ رب العزت تم کو آزماتا ہے تقوی کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت تمہارے تقوی کو، تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہو،
اپنا عزیز پیسہ جس کو خرچ کر کر ایک جانور خریدتے ہو جس سے محبت کرتے ہو اور اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہو اللہ کے واسطے، تو اللہ رب العزت تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ رب العزت تو تمہارے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو تقویٰ کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی ادا کریں اور تکبیر تشریف پڑھیں، 13 ذی الحجہ تک اس کا اہتمام کریں، اور قربانی کے بعد جو حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے ناخن تراش لیں، بال بنا لیں، تو چنانچہ یہ مستحب ہے، مستحب عمل ہے۔ اور تکبیر تشریف، اور جب راستے سے جائیں، جس راستے سے آپ آئے تو دوسرا راستہ بدل لیں، کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جانے اس کے اندر کیا مصلحت ہے، تو چنانچہ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، سنت عمل ہے۔ تو چنانچہ ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائیں اور ساتھ میں تکبیر کہتے ہوئے جائیں، پھر ایک مرتبہ کہنے کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔